السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس حلقے میں آئیے ہم سورہ الانعام کی 25 سے 26 نمبر تک کی آیتوں کا مختصر معنی جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کافروں کی ہٹ دھرمی کو بیان کرنے کے بعد، ان کی ناکامی اور نامرادی کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یعنی یہ مشرکین آپ کے پاس آ کر قرآن تو سنتے ہیں، لیکن چونکہ مقصد ان کا طلب ہدایت نہیں، اس لیے بے فائدہ ہے، ان کا یہ کان لگانا بے فائدہ ہے۔ اور ہم نے ان کے، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈال رکھی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جب یہ کہا کہ یہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو آپ کے پاس آ کر قرآن سنتے ہیں لیکن ان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، علاوہ ازیں مجازات علی کفرہم، مجازات علی کفرہم، ان کے کفر کے نتیجے میں ان کے دلوں پر بھی ہم نے پردے ڈال دیے ہیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ، جس کی وجہ سے ان کے دل حق بات سمجھنے سے قاصر اور ان کے کان حق کو سننے سے عاجز ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی بارے میں آگے ارشاد فرمایا کہ اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ لائیں، حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، يُجَادِلُونَكَ، تو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں، يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں۔ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہتے ہیں یہ لوگ جو کافر ہیں کہ یہ تو کچھ نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں۔ یعنی اب وہ گمراہی کی ایسے دلدل میں پھنس گئے ہیں کہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان لانے کی توفیق سے محروم رہیں گے، اور ان کا عناد و جحود اتنا بڑھ گیا ہے کہ قرآن کریم کو پہلے لوگوں کی بے سند کہانیاں کہتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی دور رکھتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے ہی آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین جو فرمایا کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، یعنی عام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے روکتے ہیں تاکہ وہ ایمان نہ لائیں، اور خود بھی دور رہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ لوگ اپنے ہی آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے، یعنی لوگوں کو روکنا اور خود بھی دور رہنا، اس سے ہمارا یعنی اللہ تعالیٰ کا یا ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بگڑے گا؟ کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ اس طرح کے کام کر کے وہ خود ہی بے شعوری میں اپنی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں۔ تو آج کے اس حلقے میں ہم نے کافروں میں سے، عناد رکھنے والوں میں سے ایک اور قسم کے بارے میں جانا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تو ہیں، مگر
چونکہ ان کا سننا ہدایت کے طلب کے غرض سے نہیں ہوتا، اس لیے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں ان باتوں سے انہی کا نقصان ہوگا، اللہ کے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو آج کے اس درس میں بس اتنا ہی، ہم نے 2 آیتوں کا مختصر خلاصہ جانا۔ آئندہ درس میں اگلی آیتوں کا معنی اور مفہوم جانیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو پڑھنے، سمجھنے اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔